میں ذاتی طور پہ نا ان بھوکے ننگے جو ممبران ہیں نا جو بھی ہیں ان کے لیے وفاقی ادارے جو ہے نا مینیج کرے، کوئی آئی ایم ایف سے ایک اور قرضہ لے لے، یہ 2.5 سال مدت کی ان کی پینشن مراعات ان کو دے دیں۔ ریکمنڈیشن کچھ اس طرح کا مجھے نظر آیا کہ اس کے اندر الفاظ کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک سادہ اکثریت کی طرف جا سکتی ہے، جب سادہ اکثریت کی طرف جائے گی تو پھر امجد چیف منسٹر ہے۔ 2023 کو بھی اگر جو مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ اگر چاہیں تو 2023 میں یہ سیز کریں گے، کین بھی سیز تو ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، پروگرام ہے حالات حاضرہ، اور حالات حاضرہ میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں شبیر میر، سینئر تجزیہ کار اور سینئر جرنلسٹ گلگت بلتستان۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ریکمنڈیشن ذرا پڑھ کے سنائیں سر، قوم کو خوشخبری دیں۔ پڑھ کے نہیں سنائیں گے، میرے خیال میں جو خلاصہ بیان کریں۔ ہاں، خلاصہ بیان کریں گے جو ہم سمجھے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ریکمنڈیشن ممبران اسمبلی کی خواہشات کے اوپر ہے، جس کے اوپر میں اور آپ نے مختلف پروگرامز بھی کیے، بلکہ ہم نے ممبران کے ساتھ بھی پروگرام کیے۔ اس میں جس دو طرح کے خواہشات کا اظہار تھا بنیادی طور پہ، جس کی وجہ سے بعض ممبران اسمبلی نے سٹینڈ بھی لیا تھا، وہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے جو 2020 والی الیکشن اسمبلی جو آج ہے، اس کو پورا 5 سال دیے جائیں یا 2.5 سال کی مدت کے بعد صوبہ بنے اور پورے پاکستان کے ساتھ انتخابات ہوں۔ تو یہ دو چیزیں چل رہی تھی۔ ممبران اسمبلی کی یہ خواہش تھی، چند جو سامنے تھے، کہ یہ پورے 5 سال دیے جائیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اخراجات آتے ہیں، محنت جاتی ہے، بہت ساری چیزیں، تو کیوں نہ ہمیں موقع دیا جائے 5 سال کے لیے۔ اور اس کے اندر یہ والی ریکمنڈیشن جس کی ابھی ہم بات کریں گے، غریب ممبران اسمبلی ہیں، یہ الیکشن لڑنا ہے، ان کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا جائے، تو اب آپ کے میرے خیال میں شاہ صاحب آپ نے صحیح ٹائم پہ تیر مارا۔ ابھی اس کے اوپر تو ابھی آگے میں اور آپ بات کریں گے نا، میں تو آپ بھی فیور کر رہا ہوں ویسے، لیکن یہاں پہ تھوڑے سے جو ریکمنڈیشن کچھ اس طرح کا مجھے نظر آیا کہ اس کے اندر الفاظ کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ میں اور آپ تو لکھاری بھی ہیں، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ریکمنڈیشن ان کی ایکسیپٹ کی بھی گئی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم نہیں بھی کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کرنے والا فورم ہوگا وہ ان ریکمنڈیشن کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کے حساب سے یہ اسمبلی 2.5 سال کی ہونی چاہیے یا 5 سال کی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بظاہر ان کو خوش کرنے کے لیے ریکمنڈیشن ڈالی گئی ہے، لیکن عمل نہیں ہوگا۔ عمل وہی ہوگا جس کے لیے یہ سارا پلان ہو۔ وہ تو ہو گیا سر۔ اس سے کیا یہ حکومتی جتنے ٹریجری بینچز کے وزراء ہیں، ممبران اسمبلی، یہ سارے ایکسپوز نہیں ہو گئے عوام کے سامنے؟ انہوں نے تو اپنا آپ کو بری طرح ایکسپوز کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ 5 سال کی ہماری ممبر۔ ہاں، میں آپ کی بات سے اس لیے ایگری کرتا ہوں، 3-4 لوگ تو تھے جو کہ اوپن، جو کہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ باقی سارے نہیں، آپ کی مطلب 2.5 سال، اور جو قربانی بار بار خود کہہ رہے تھے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے تھے، یہ خود بلا کے پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قربانی دیں گے۔ نہیں میر صاحب، قربانی والا لفظ میں نے 33 کے ایوان میں یا تو خالد خورشید کے منہ سے ادا ہوتے ہوئے سنا یا امجد ایڈوکیٹ، باقی میں نے کسی تیسرے چوتھے پانچویں سے نہیں سنا۔ وہ اگر وہ کہیں بتا بھی رہے تھے تو گن پوائنٹ پہ وہ قربانی والی کوئی بات کر رہے تھے، کھل کے، جس طرح خالد خورشید کر رہے تھے کہ ہم، خالد خورشید بھی کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے؟ میں کسی کے دل کا حال تو ہم خیر نہیں جانتے، لیکن بہرحال لگتا یہ ہے بظاہر باڈی لینگویج کو تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ وہ تھوڑی سی سیاست سمارٹ پلے کر رہے تھے بنیادی طور پہ، مطلب قربانی کا بکرا کسی اور کو، خود یہ کہہ رہے تھے کہ میں قربانی اپنی حکومت کی دینے کے لیے، اپنی چیف منسٹرشپ کی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ ہوتا تو آج یہ جیسے انہوں نے وہ تنخواہوں والا بل واپس کروایا تھا نا، اس کو بھی واپس کروا سکتے تھے۔ آج خاموش ہیں، خود جا کے دبئی میں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اسی لیے کہ ادھر معاملات چلتے رہے ہیں، یہ والی ریکمنڈیشن شامل ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، سیاستدان بیسیکلی مکار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، سازشی ہوتا ہے، اور زبردست قسم کا جو ہے وہ بندہ جو ہے نا، گرگٹ کی طرف جو رنگ بدلنے والے لوگ ہیں نا، وہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ عام آدمی، میرے اور آپ کی طرف بندے تو سیاستدان بن نہیں سکتے نا۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ آن دی ریکارڈ بتا دوں کہ یہ جو 33 کا ایوان ہے، اس میں ایک طرف چاند سورج اور ایک طرف ان کو کہا جائے کہ یہ ایک طرف
ان کے اقتدار کے 6 مہینے، ایک طرف عبوری آئینی صوبہ، تو ان کا انتخاب 6 مہینے کا اقتدار ہوگا. یہ لکھ کے رکھ، یہ لکھی بڑی بات ہے سر. یہ 6 دن 6 گھنٹے اقتدار سے پیچھے ہٹنے کو تیار بشمول ان کے جو قربانی دینے کی بات کر رہے ہیں، سب کی بات کر رہا ہوں سر، ٹاپ ٹو باٹم کی بات. امجد اس لیے امجد کا سٹانس اس لیے مختلف سا ہے کہ امجد لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ان کو یہ تھوڑی سی خوش فہمی سمجھ لیں، یا ان کو اس بات کا اعتماد ہے کہ اگر مرکز کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک عمومی سا خیال ہے کہ ان کی جڑیں پورے گلگت بلتستان کی واحد پارٹی ہے جس کا تنظیمی سیٹ اپ گاؤں کے لیول تک موجود ہے. تو امجد کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 2023 میں وفاق کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں. ظاہر وفاق میں عبوری حکومت ہوگی، ٹھیک ہے، الیکشن ہوتے ہیں تو یہاں پہ پیپلز پارٹی ایک سادہ اکثریت کی طرف جا سکتی ہے. جب سادہ اکثریت کی طرف جائے گی تو پھر امجد چیف منسٹر ہے. تو امجد جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اور امجد جو آج سے میں بار بار اس تقریر کا ذکر کرتا رہا ہوں، میں اور آپ پروگرام کرتے رہے ہیں. یہ 4 دسمبر 2020 کو الیکشن کے کوئی 15-20 دن کے بعد اس نے غزر میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا تھا کہ اس اسمبلی کی میعاد 2-2.5 سال ہے، اور ان کا کام یہ ہے، مینڈیٹ یہ ہے کہ آئینی عبوری صوبے کی طرف ہمیں لے کے جانا یا راہ ہموار کرنا. اور سیم یہی بات شاہ صاحب جو موجودہ چیف منسٹر ہیں، انہوں نے اسمبلی فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے بھی کی تھی کہ 2.5 سال کی اسمبلی ہے. سر اب یہ جو انہوں نے ریکمنڈیشنز کے نام پہ اپنے آپ کو ننگا کر دیا نا، یہ بلیک میل ہو گئے ہیں آپ کے خیال میں؟ سر یہ بلیک میل نہیں ہو گئے ہیں. دیکھیں چیف منسٹر کہیں پہ آپ کو اس تمام پروسیس میں چیف منسٹر نظر آ رہے ہیں؟ دبئی میں ہے. کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی پالیسی بیان ہے، کوئی میڈیا ٹاک ہے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے؟ اتنی بدمزگی ہے پارٹی کے اندر اتنی بدمزگی ہے. ظاہر ہے جاوید منوا، سہیل نذیر ایڈوکیٹ اور حاجی گلبر تو کھل کے سامنے آ گئے نا. اور ہم خیال جو ہیں ان کے تقریباً 90% منسٹرز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے جب چیف منسٹر کو ٹیم کیپٹن اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہر کھلاڑی جا کے امپائر کے ساتھ تو بات نہیں کرے گا. گراؤنڈ کے اندر کوئی ایشو آ جاتا تو ٹیم کیپٹن نے جا کے ڈیسیجن لینا ہے کہ میچ کو جو ہے نا ختم کرنا ہے. کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے کم روشنی کی وجہ سے آدھا گھنٹہ پہلے میچ بھی ختم کیا جاتا ہے. تو وہ فارمولہ ہاں وہ ہے تو کیا میچ ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں سر، 11 کھلاڑی تو بات نہیں کرتے ہیں، ایک کیپٹن نے بات کرنی ہوتی ہے. تو وفاق میں جو حکومتی اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کی اسٹیبلشمنٹ خالد خورشید سے بات کر رہی ہے. وہ ہر منسٹر سے، ہر آپ کے اسمبلی کے ممبر سے بات وہ نہیں کر رہے ہیں. جو بھی ہیں میں اب ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. خالد خورشید کے حوالے سے ایک بات میں ایڈ کروں اس سے پہلے کہ آپ دوسری طرف سے دیکھیں. جب سے یہ اسمبلی بنی ہے، خالد خورشید کو ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ خود کو نمایاں کریں. کسی کو ساتھ لے کے چلنا وہ شاید کوئی مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر کانفیڈنس میں نہیں لیا. اسی کے اوپر دیکھیں وہ قربانی دینے کے لیے خود سے آفر کی، اور ادھر سے پریشر پڑا. یہ اگر گیم ہے تو ہو بھی سکتا ہے، ادروائز بعض لوگ تو سامنے آ کے کھل کے، جن کے نام بھی آپ نے لیے، انہوں نے ان کے ڈیمانڈ یا ان کے پریشر کے اوپر جا کے اب یہ اس طرح کی ایک ریکمنڈیشن آئی ہے. اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا نہیں ہوتا یہ الگ قصہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں کیپٹن ہیں تو کیپٹن کو کا فرض ہے کہ وہ خود نمائندگی چھوڑیں، ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، اب یہ بات کہتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. دیکھیں ناراض یا خوش ہونا وہ ایک اپنے ایک مسئلہ ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو تو بیان کر رہے ہیں نا. آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ کا انفارمیشن بیسڈ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ کا ایک تجزیہ بھی ہو سکتا ہے. تجزیہ اور انفارمیشن بیسڈ بہت ساری خبروں میں فرق ہوتا ہے. تجزیہ آپ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بات کہہ جاتے ہیں، وہ آپ کا تجزیہ ہے. اور ہمارے اور آپ کے تجزیے سے بھی ناراض ہیں، انفارمیشن سے بھی ناراض ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نہیں. وہ میں صرف یہ ہے کہ خالد خورشید صاحب، ایک تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، یا تو خالد خورشید ظاہر ہے وفاقی ادارے، چلو میں اب اس کو سمپل کر کے کہتا ہوں، حکومتی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری کی بات، میں وفاقی اداروں کی بات کریں. وفاقی ادارے صرف خالد خورشید کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے خالد خورشید کے کاندھوں پہ ذمہ داری رکھی ہے کہ یہ ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم پہ آپ نے صوبائی اسمبلی سے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس کا ایک ٹائم فریم ہے. یہاں سے جب صوبائی اسمبلی سے بات نکل جائے گی
یہ جو ریکمنڈیشنز اور ٹرانزیشنل پلان جو ہے وہ صوبائی اسمبلی ویٹ کرے گا، چاہے اتفاق رائے سے ہو، متفقہ ہو یا اکثریت رائے سے ہو. اس کے بعد پھر جی بی کے ہاتھ سے گیم اس کے بعد آپ کی چلی گئی وفاق کے پاس مکمل طور پہ. اس کے بعد پھر اسمبلی میں جو کچھ بھی کرنا، سینٹ میں یا اس کے بعد جو بھی پروسیس ہے وہ پھر وفاقی ادارے وہ خود کر لیں گے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد خورشید کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر پا رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے. اگلے 10 15 20 دنوں میں باز پرس ہوگی. ایک تو بڑی نشانی جیسے میں نے کہا کہ ابھی خبر پہلے میں یہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ٹیم کو آپ بٹھا کے جب تک اعتماد میں نہیں لیں گے، جب تک نہیں بتائیں گے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ یا جو کابینہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، یہ تلخ چیزیں تھیں، یہ اچھی چیزیں تھیں جن کے اوپر بات ہوئی، کانفیڈنس میں لینے والا کام نہیں کریں گے نا تو یہ تو ون مین شو تو چلتا رہے گا. دیکھیں میرے خیال میں کانفیڈنس میں لینا ابھی اس معاملے میں کانفیڈنس میں لے کے تو یہی ہے نا کہ 2.5 سال پہلے حکومت ختم کرنی ہے. اس پہ جتنی ممکن کوشش کریں، اس پہ خوش کوئی نہیں ہے سوائے امجد کے، اس پہ خوش کوئی نہیں ہے. آپ مطلب اعتماد میں تو میں آپ کو اس وقت لوں گا نا کہ جب میں آپ کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوں. اس وقت میں آپ سے لینے کی پوزیشن میں ہوں. لیکن خالد خورشید اس وقت قربانی دیکھیں، خالد خورشید کو جو بریفنگز ہوتی ہیں شاہ صاحب، یہ پھر اس کا فرض بنتا ہے نا کہ جس طرح کی بریفنگز ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، وہ جا کے بتا رہے ہیں، وہ آگے. اب میں اور آپ بلکہ گن گن کے تھک گئے کہ چیف وزیر اعظم کے ساتھ اتنی میٹنگز ہو گئیں، اس کا کیا آؤٹ پٹ تھا. مطلب ہمیں نہ بتائیں، ٹھیک ہے، اپنی ٹیم کو بتائیں کیونکہ ٹیم کے لیڈر ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹیم کو بتائیں تو کوئی اچھی بات سامنے آئے گی. پھر یہ ہوگا کہ ان کے خلاف یہ عدم اعتماد میرے خیال میں یہ نہیں مشاورت والا جو ایشو ہے نا وہ تو اب وہ میرے خیال میں ایک بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ. ٹائمنگ ہوتی ہے نا، ایک ٹائمنگ ہوتی ہے مشاورت کا کرنے کا کہ وہ ایک ٹائمنگ تھی، وہ میرے خیال میں اب گزر چکا ہے. ہاں اب گزر چکا اب میرے خیال میں فیصلے ہیں. ٹھیک بات ہے. میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی اداروں نے جو فیصلے کیے ہیں اسی ٹائم فریم کے مطابق بات آگے بڑھے گی. مدت 2.5 سال، 2023 میں الیکشن ہوں گے، صوبائی اسٹیٹس آپ کو ملے گا اور یہ طے ہو چکا اور یہ چیف منسٹر گلگت بلتستان کو میسج کنوے کر دیا گیا ہے اور بتایا بھی یہی گیا ہے یا ریکویسٹ کی گئی ہے چلو کہ اس سچویشن کے لیے آپ کا کام یہ کہ آپ ماحول پہ ریکویسٹ جو چھوڑوں خیر بتائی بھی دیا گیا ہے تو ورنہ تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عدالت سے کوئی جاری ہوتا نا بے حکم ہے تو وہ بس حکم نہیں ہے. لیکن آپ کی بات مور اور لیس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ریکمنڈیشن کا جو یہاں سے انہوں نے انسرٹ کروائی ہے اس کی کوئی بڑی ویلیو نہیں ہے. سر پھڈا پڑے گا صوبائی اسمبلی میں یہاں پہ. ہاں جب یہ ٹرانزیشنل پلان اور یہ ساری چیزیں آپ کی اسمبلی کے فلور پہ ڈسکشنز کے لیے جب رکھی جائیں گی، پھڈا یہاں پڑے گا اور ٹھیک ٹھاک پھڈا پڑے گا. لیکن اس کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ پھر ایک نہیں ہوتا. ایک آپ کسی بعض اوقات آپ ڈسپلن سے ٹھیک ہوتے ہیں، پیراسٹامول کی نوبت آتی ہے، پیناڈول، پھر اینٹی بائیوٹک پہ چلی جاتی ہے نا، پھر ہو سکتا ہے آخر مرحلے پہ اینٹی بائیوٹک ہو. آپریشن میں تو ہوتا ہے اس کے نیکسٹ، پھر وہ پورا ایک کہیں کاٹ کوٹ ہوتی ہے نا اس میں. تو یہ ہے اور دیکھیں اور ایک اس کے علاوہ میر صاحب یہ تو ہو گیا یہ. اور اس میں جو مجھے حیرت ہوتی ہے یہ جو ریکمنڈیشن اگر یہ واقعی میں صحیح ہیں جو ہمارے سامنے پڑی ہیں، بالکل صحیح ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ کشمیر ایشو ہے، سی پیک ہے، دیامیر بادشاہ ڈیم ہے، داسو ہے. اچھا ان چیزوں پہ امپلیمنٹیشن اور ٹرانزیشنل پلان پہ امپلیمنٹیشن کے لیے چلو ٹرانزیشنل پلان اور یہ جو صوبائی اسٹیٹس کا تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. یہ داسو کے ساتھ ان کے کیا تعلق ہے؟ بشا اور سی پے کو ایسا کشمیر ایشو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مطلب 2.5 سال اس اسمبلی کی مدت بڑھائی جائے گی تو مسئلہ کشمیر کی طرف کوئی بڑی پیش رفت ہوگی. سی پے کے ساتھ چونکہ ہم گیٹ وے ہیں اس وجہ سے ہے تو گیٹ سے آگے زمین سے ہو کے اگلے گیٹ سے آگے جائیں گے تو داسو ہے نا. کرنا ہے تو یہ ڈرامے نہ کرے اس طرح کی کہ لوگوں سے ریکومنڈیشنز لینا بےعزت یہ بےعزت ہو گئے ہیں بہت بری طرح جنہوں نے بھی یہ ریکومنڈیشنز دی ہیں. اور یہ کل ظاہر ہے تمام اخبارات کی لیڈ ہوگی. یہ جو ہے نا کل تمام اخبارات کی لیڈ ہوگی. یہ کہہ رہے فرما رہے ہیں جناب کہ چلو 19 نومبر 2023 کو ہماری مدت ختم ہوگی، مطلب جو بھی ہوگا تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی 19 نومبر 2025 تک جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے چونکہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، دسو ڈیم بھی ہے، آپ کا پتہ نہیں دیامیر بادشاہ ڈیم بھی ہے، سی پیک بھی ہے. ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے نا وہ. اور اچھا ایک اور ریکمنڈیشن زبردست دے رہے ہیں.
مطلب یہ میرے خیال میں کسی کے پاس معلومات تھی، ان کے پاس معلومات ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر جو ہے نا وہ سینیٹرز کا انتخاب کریں گے، اور قومی اسمبلی کے جو 3 حلقے ہیں الیکشن، اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو، یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ قومی اسمبلی میں براہ راست الیکشن ہوتے ہیں، اور جو صوبائی اسمبلی ہوتی ہے وہ سینیٹرز کا انتخاب یہ کرتی سب سے بڑا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اسمبلی جائے گی، کیونکہ یہ فیئر کیسے آپ کروائیں گے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وفاق کے ساتھ ہونے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. اب چونکہ اگر یہاں پہ یہ حکومت ہوگی، وہاں پہ جو بھی حکومت ہو انفلوئنس تو کرنے کی کوشش کرے گی نا، جو بھی پی ڈی آئی کی حکومت ہے وفاق میں جو حکومت ہوگی، جس پارٹی کی حکومت ہوگی وہ تو سر وہ تو انڈرسٹینڈ. اس میں وہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا شاہ صاحب، میں پڑھتا ہوں، دا ایگزسٹنگ جی بی اسمبلی ول کمپلیٹ اٹس ٹرم آن 19 نومبر 2025. ٹھیک، 25 یعنی 5 سال ہوں گے. ساتھ میں کیا لکھا ہے؟ ہاؤ ایور کین بی سیزڈ ان 2023. اچھا یہ کیا ہوا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو 2023 کو بھی اگر جو مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ اگر چاہیں تو 2023 میں یہ سیز کریں گے. کین بی سیز تو ہو سکتی ہے، لیکن گزارش ہے آگے جا کے اوپر بڑے بڑے معاملات پڑے ہوئے ہیں، کشمیر ایشو سے لے کے سارے، تو اس کو 25 تک، اور عوامی مینڈیٹ کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اس کا بھی احترام کیا جائے. میں ذاتی طور پہ نا ان بھوکے ننگے جو ممبران ہیں نا، جو بھی ہیں، ان کے لیے وفاقی ادارے جو ہے نا مینیج کرے، کوئی آئی ایم ایف سے ایک اور قرضہ لے لے، یہ 2.5 سال مدت کی ان کی پینشن مراعات ان کو دے دیں. میں تو یہاں میری ریکمنڈیشنز یہ ہوں گی. حضرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.